ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح حکومت نے اس پورے دھرنے والے مسئلے پہ جس طرح ڈیل کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اور پھر ناٹ جسٹ دس، جماعت اسلامی ایک وہ جماعت ہے جس پہ کبھی ان دا ریسنٹ پاسٹ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے وہ وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ انوالوڈ ہو، کوئی وائلنٹ جو ہے وہ اقدام اٹھایا ہو، پھر آپ کے لوگوں کی جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے جو ہے دیر بینگ راؤنڈڈ اپ. آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کتنی بوکھلاہٹ کا جو ہے وہ آپ کو شکار لگ رہی ہے؟ بیکاز ایک جلسہ دھرنا جس نے ڈی چوک تک ہونا تھا اس کو انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ میں لگتا ہے پورے ملک میں پھیلا دی ہے. جس قسم کے جو ہے وہ نعیم صاحب نے جو ہے وہ اقدامات دیے ہیں کہ جی اب جو جہاں ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کرے، تو یہ تو پورے ملک میں پھیل گیا ہے. اینڈ اف آئی سے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار یو، تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ تو قابضین کا ایک ٹولہ ہے. یہ فاشسٹ لوگ ہیں، غیر جمہوری، غیر منتخب، اور یہ ایک ایسا جابرانہ نظام ہے. اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ اس میں جبر جو ہے وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ملک عوام کا ہے، یہ ملک، یہ ریاست، اس کا جو دوسرا مطلب ہے اس ریاست کا اب عوام پاکستان پہ جو اس وقت مسلط ٹولہ ہے وہ تمام جمہوری آزادیاں سلب کرتا چلا جا رہا ہے. ساری دنیا میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ ہو سکتا ہے، برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو سکتا ہے، ان ساری جگہوں پہ مظاہرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مقدس ٹولہ ہے یہاں پر کہ جن کو یہاں پر مسلط کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے، یا جو بھی جمہوری پارٹی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ عوام کے مسائل، کوئی پھانس ہوتی ہے نا جو چبھی ہوتی ہے، اس پھانس پر اگر کوئی چیخ رہا ہے، کوئی آواز نکال رہا ہے تو وہ سننے کی چیز ہے، اس کو اس مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن اس کو دیکھیے، بجلی کا مسئلہ اس وقت پاکستان کا ایک عذاب بن گیا ہے. بجلی کا بل عام آدمی کے لیے عذاب بن گیا ہے. آئی پی پیز کا ایشو ترقی کے لیے ایک ایسا سدراہ بن گیا ہے، ایک ایسی رکاوٹ بن گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز ہماری جو ہے وہ بالکل جو ہے تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہم کمپیوٹر سکتے. اس کے نتیجے میں پاکستان تباہ ہو رہا ہے. پاکستان بہت بہت بری طرح جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. صنعت کار طبقہ جو ہے وہ بار بار چیخ کے بتا رہا ہے کہ ہم اپنے خطے میں جو ہے وہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب جس طرح آپ کو اجازت تو نہیں مل رہی ہے، اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا اگر یہ اجازت نہیں ملتی، جو کہ نہیں مل رہی ہے؟ دیکھیے آئین اور قانون کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل غلط موقف ہے. یہ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ یہ ملک کیا ان کی جیب میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے کیا؟ ہم کوئی غلام ہے کہ ہم جو ہے ان سے اجازت لے کر جو ہے وہ احتجاج کریں گے؟ یہ سیاسی عمل اس طرح نہیں ہو. یا آپ ملک کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کر رہے ہیں، آپ عوام کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ان کو انفارم کیا ہے، پراپرلی انفارم کیا ہے. ان کی ذمہ داری ہے. آپ میں کہا ہے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ دو پارٹیاں احتجاج کریں گے، ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ اس سے آپ کی نااہلی کھل کر سامنے آتی ہے. آپ اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے آپ کسی چیز کو، تو آپ کو اس منصب پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عدالت سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ سلسلے بند کریں کہ ہم جلسوں کی این او سی کی جو ہے آپ کو دلوا دیں گے عدالت سے، اور آپ کو کسی کو پیر کا دن دے دیں گے، کسی کو منگل کا دن دے دیں گے. عدالت کا کام یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر اور جو بیوروکریسی، یہ جو بابو صاحب لوگ یہاں پر مسلط ہیں، یہ اور جن طاقتوں کی وجہ سے مسلط ہیں، عدالت کا کام یہ ہے کہ اگر وہ آئین عوام کو جمہوری حق نہیں دے رہے ہیں، عدالت ان کو جو ہے برطرف کرے، ان کے خلاف فیصلے لے کر آئے. ایک ڈپٹی کمشنر کے خلاف فیصلہ آئے گا، سارے ڈپٹی نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، اور ان کے پیچھے جو حکومت ہے. لیکن آئی تھنک بیسکلی جو ڈیپٹی کمشنرز ہیں وہ تو میرا خیال ہے سافٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے، بیوروکریسی سافٹ ٹارگٹ بنتا ہے. پیچھے سے ان کو اقدامات جو ہیں وہ تو حکومت وقت ہی جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان پر تنقید میرا خیال ہے تھوڑی ذرا ناجائز ہو جاتی ہے. ایکچوئل تو حکومت جو ہے وہ چیزیں چلا رہی ہے.